السلام علیکم دوستوں، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیشیل۔ آج ہم لوگ عالم برزخ کے زمانے کے بارے میں جانیں گے۔ عالم برزخ کا زمانہ قبر ہی ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ موت کی بنا پر انسانی زندگی آخرت کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، اس کا نام برزخ ہے۔ گویا دنیاوی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی برزخی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، جو قیامت تک رہے گی۔ قیامت کے دن انسان کی حیات آخرت کی دوسری اور حقیقی منزل کا آغاز ہوگا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد انسان کو کبھی موت کی لذت نہیں چکھنی پڑے گی۔ برزخ کے لغوی معنی ہیں دو چیزوں کے درمیان کا پردہ ہے۔ گویا انسان کی حیات دنیاوی کے خاتمہ یعنی موت اور آخرت ابدی یعنی قیامت کو شروع ہونے والی زندگی کے درمیان جو مقام حائل ہے، اس کا نام برزخ ہے۔ اس کو حیات دنیاوی اور حیات ابدی کی درمیانی منزل کہہ لیجئے یا حیات آخری کی پہلی منزل، ایک ہی بات ہے۔ قرآن حکیم میں برزخ کی حقیقت یوں بیان کی گئی ہے: وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب کہ وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مومنون۔ سورہ مومنون کے علاوہ برزخ کا لفظ قرآن حکیم میں دو جگہ اور آیا ہے، سورہ رحمان میں اور سورہ فرقان میں۔ وہاں بھی یہ درمیان کے پردے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوا ہے: بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے ایک دوسرے پر بڑھ نہیں جاتا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان وہ عالم برزخ کہلاتا ہے جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک آدمی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور تمام اشیاء کے نام ان کو سکھائے، مسجود ملائکہ بنایا اور بہشت کو ان کا مسکن بنایا۔ پھر ان کی منشائے تخلیق کو پورا کرنے کے لیے ان کو زمین پر اتارا۔ اس طرح ان کے لیے پہلا گھر جنت اور دوسرا گھر دنیا، تیسرا گھر برزخ، چوتھا گھر جنت یا دوزخ مقرر کیا۔ ہر گھر کے لیے مناسب احکام معین فرمایا اور اولاد آدم کے لیے اول گھر ماں کا پیٹ اور دوسرا دنیا، تیسرا برزخ، چوتھا جنت یا دوزخ مقرر کیا۔ ہر گھر کے لیے مناسب احکام معین فرمائے، دنیا کو دار عمل اور مزرعِ آخرت قرار دیا۔ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ اعمال کی تعلیم کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرما کر انسان پر عظیم احسان فرمایا۔ سب انبیاء کی نبوت اور ان کی تعلیم کا حق ماننے والے مومنین اور انکار کرنے والے کافر ہوئے۔ موت سے قیامت تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے، ان میں مومن راحت میں اور کافر تکلیف میں رہتا ہے۔